الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب اور ریلیجین ہے جو قیامت تک جاری اور باقی رہنے والا ہے۔ خود اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا، اور دوسرے درجے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات باقی رہیں گی، اور عربی زبان اور جس زبان میں دینی علوم کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جن ذرائع سے دین کا تحفظ ہوتا ہے، جیسے مدارس اسلامیہ اور مساجد، خانقاہیں، اور دینی امور پر دینی کاموں کی خدمت کرنے کے لیے قائم کردہ تنظیمیں، یہ سب انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والی ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، یہ ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کا جو نیچر ہے اس نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسلام کی تعلیمات کو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلام کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس انسان کے نیچر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ راہ حق تلاش کرنے کے ارادے سے قرآن کریم کو، قرآن کریم جاننے والوں سے سیکھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال اور تابعین، تبع تابعین، فقہائے عظام، محدثین کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ اور معتبر علماء کرام کے اقوال کو اور ان کی نصیحتوں کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، تو آدمی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام کے اندر نقطہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسلام کے کسی بھی حکم پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا پاک اور صاف شفاف دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں بات ماننے کی صفت نہیں ہے، ہٹ دھرم ہے، یا شیطان ان کے اوپر سوار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یا وہ لا مذہب ہو، کمیونسٹ ہو، یا خود مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اگر بات نہیں ماننی ہے، بات نہیں سمجھنی ہے، لاکھ اس کے سامنے بات کرو، کتنے ہی عجیب و غریب انداز سے اس کو بات سمجھاؤ، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنی پکڑی ہوئی مرغی کی ایک ہی ٹانگ وہ کہتا ہے۔ بہرحال اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے مطابق ہے، انسان کی ضروریات اور انسان کا تحفظ، انسان کا ظاہر و باطن سنوارنے کے لیے، اخلاق کے اعتبار سے بھی انسان تمام مخلوقات میں اشرف بن کر باقی رہے، روحانی اعتبار سے بھی انسان کی پرواز آسمان کی بلندیوں تک ہو جائے، اور معاملات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، لین دین، اخلاقیات، ہر اعتبار سے انسان بن کر کے رہے۔ قرآن کریم نے ایسی ہمیں تعلیم دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے۔ ایک پاک معاشرہ، ایک پاک کمیونٹی اسی وقت بنتی ہے جب کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم اگر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، یوروپین کلچر ہے، اور زمانہ دنیاوی اعتبار سے ترقی پا رہا ہے، چاند پر انسان چلا گیا کہا جاتا ہے، مریخ پر چلا گیا یا جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی ریسرچ روزانہ آتی رہتی ہے، لہٰذا انسان کو بھی مذہب کے اعتبار سے، ریلیجن کے اعتبار سے اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے
تو اس کا یہ خیال بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ کیونکہ انسان کو جس رب نے پیدا کیا ہے، انسان کو جس خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو مذہب کے اعتبار سے، ریلیجین کے اعتبار سے، ایک انسان ہیومن بینگ ہونے کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ کیسے انسان زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کی گاڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور کن راہوں پر چل کر کے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ تو انسان کو بنانے والے، پیدا کرنے والے کو ہی علم ہے، وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو اس پروردگار عالم نے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ کے ذریعے انسان کی زندگی کی تمام ضروریات سے متعلق ہدایات کو دے دیا ہے، قرآن کریم کی شکل میں دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں قرآنی تعلیمات کو اپنے بعد والوں کو سکھایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی ہی میں چلانی ہے، گزارنی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ گئے، دین سے ہٹ گئے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمارا ظاہر بھی بگڑ جائے گا، ہمارا باطن بھی بگڑ جائے گا، انفرادی اعتبار سے بھی، انڈیویجول اعتبار سے بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اجتماعی اعتبار سے بھی، کمبائنڈ اور یونائٹ ہونے کے اعتبار سے بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کو کبھی بھی کسی بھی وقت نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ انسان چاہے جتنا سوچ لے، چاہے ساری دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے ڈگری اور پی ایچ ڈی ہولڈرز اور بڑے بڑے سائنسدان مل جائیں اور انسان کی زندگی سے متعلق شروع سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنے بھی قانون انسان خود اگر بنانے بیٹھ جائے، تو وہ ہر نئے سال اپنا قانون بدلے گا۔ وہ کہے گا پہلے میں نے جو قانون بنایا تھا وہ غلط تھا، اب دوسرا ہونا چاہیے، دوسرا بنایا وہ فیل ہو گیا، تیسرا بنانا چاہیے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا قانون اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضابطے خود سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنایا ہوا تیار شدہ ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں پوری زندگی گزارنے کا طور طریقہ موجود ہے۔ یہاں تک آپ کو ایک موٹی سی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، مرد کا بھی، عورت کا بھی، بچے کا بھی، جوان کا بھی، بوڑھے کا بھی، اکیلے آدمی کا بھی، کمبائنڈ آدمی کا بھی، غیروں کے ساتھ رہن سہن بھی، اسلامی ملک میں رہن سہن، غیر اسلامی ملک میں رہن سہن، حتیٰ کہ جنگل و بیابان میں اور دوران سفر بھی انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، بیماری میں کیسے رہے اور تندرستی کی حالت میں کیسے رہے، مالداری میں کیسے رہے، غربت کے عالم میں کیسے رہے، غم اور ٹینشن کی حالت میں کس طرح رہے، خوشی کی حالت میں کس طرح رہے، مسجد میں، مسجد سے باہر، ہر اعتبار سے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ پاک
کوئی قانون انسان کے فائدے سے ہٹ کر نہیں بناتا۔ آج کل ایک بحث چل پڑی ہے، شیطان انگلی کرتا رہتا ہے، سیدھا چلنے والی گاڑی کو چلنے نہیں دیتا، اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے۔ اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے گمراہ کروں گا اور جہنم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کو کھلی چھوٹ دے دی۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی فتنے کھڑے ہوتے ہیں اس میں شیطان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی کارکردگی ہوتی ہے اور اس کا کیا ہوا کرتوت ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بحث چل پڑی ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر کے قید کر دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے، برقع پہننے کا حکم دیا، پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اسکول اور کالج میں جاتے ہوئے بھی مسلمان بچیوں کو برقع پہن کر جانے کا حکم دیا اور نقاب اوڑھنی وغیرہ ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو قید و بندش کے دیوار میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کا ڈیبیٹ آج کل سوشل میڈیا پر اور نیوز وغیرہ میں زیادہ چل رہا ہے۔ یہاں تک بات اٹھی کہ جو بچیاں پردے کے ساتھ، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اسکول میں، کالج میں پڑھنے جاتی ہیں، ان کو کہہ دیا گیا اگر تمہیں کالج میں انٹر ہونا ہے تو برقع اتار کر کے آنا ہوگا، پردے سے ہٹ کر کے تم کو دیگر مذاہب والوں کی طرح آنا ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی آرڈر دینے والے ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا ان کے اغراض و مقاصد ہیں۔ ایک سنجیدہ مزاج آدمی، شریف آدمی اگر سچے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے سوچے گا، چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر قانونی اعتبار سے بھی آدمی سوچے گا، ہمارے ملک کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں کیا، ہر دھرم والے کو، ہر مذہب والے کو، ہر ریلیجن کو ماننے والے کو اس کی جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، مذہبی جو امور ہوتے ہیں، اس میں کسی سرکار کو کوئی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر مذہب والا، ہر دھرم والا اپنے مذہب، اپنے دھرم کے اعتبار سے شادیاں کر سکتا ہے، نکاح و طلاق کے مسائل حل کر سکتا ہے، اور اپنی خانگی زندگی یا معاشرتی زندگی میں اپنا جو خاص ایک حلیہ ہے، لباس ہے، وہ پہن سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ڈریس کوڈ ہے، سکھوں کا ڈریس کوڈ الگ ہے، چاہے وہ فوج میں بھی چلا جائے، ہمارا سکھ بھائی وہ اپنی جو پگڑی ہے اس کو باندھ کر کے جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کے دھرم میں اہم ہے، وہ اس کو فالو کرے گا، آپ کی ڈیوٹی بھی پورا کرے گا اور وہ اپنے دھرم کے مطابق بھی رہے گا، اور اس کی داڑھی ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ ایئرپورٹ میں جو فلائٹ چلانے والا ہوتا ہے، پائلٹ، وہ بھی اگر ہمارا سکھ بھائی ہوتا ہے تو اس کے سر پر بھی اس کا تاج ہوتا ہے، داڑھی بھی چمکدار روشن ہوتی ہے۔ اور جو دوسرے دھرم والے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں،
وہ اپنے پیشانی میں تلک لگاتے ہیں یا گلے میں کچھ مالا ڈالتے ہیں یا ان کے سر میں کہیں کچھ لمبے بال رکھ لیتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا یہ دیش، کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی امور کو کھلی آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، کوئی کسی پر زور اور زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو ہماری مسلمان بہنوں کے لیے بھی اس کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی طرف سے، دستور اور آئین ہند کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اعتراض اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی عورتوں کو برقعے میں رکھ کر، پردے میں رکھ کر کے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ حالانکہ برقع پہننے سے عورت جس قدر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، برقع پہنے بغیر عورت اتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی۔ آپ کو ایک عقل کے اعتبار سے کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، اندر دیدہ ہے، وہ نہایت ملائم ہے، نازک ہے، قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر غلاف ڈال دیا، جب چاہا بند کیا، جب چاہا کھول لیا، اور اس غلاف کے دروازے پر، جوائنٹ پوائنٹ پر اللہ نے جالی لگا دی، نیچے سے بھی بال اگا دیے، اوپر سے بھی بال اگا دیے، تاکہ راستے میں آتے جاتے ہوئے گرد و غبار اڑ کر کے آنکھوں کے اندر داخل نہ ہو جائے اور بینائی پر اثر نہ ہو جائے۔ معمولی سی آنکھ ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایسا نظام عطا فرمایا ہے۔ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ پاک نے 32 دانتوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، سنتاں بعد میں پڑھ لے ہو۔ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ پاک نے کیا کیا، 32 دانتوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی، پھر ہونٹ بھی دیا۔ اور انسان کا دماغ کتنا قیمتی ہے، اللہ پاک نے سر کے اندر کئی سارے لیئرز کے اندر دماغ کو رکھا ہوا ہے۔ دل انسان کا بہت بڑا قیمتی سامان ہے، قیمتی عضو ہے۔ اللہ پاک نے دل کو ہڈیوں کے اندر، اور وہ ہڈیاں بھی کیسے، اسپرنگ ایکشن والے، اس کے اندر محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اہم کردار دل اپناتا ہے۔ تو جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ لوگ اپنا کپڑا گھر کے باہر ٹانگ دیتے ہیں، کوئی لکڑی کا سامان ہے وہ گھر کے باہر ادھر ادھر چھت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی ہو، کیا دروازے کے باہر رکھیں گے؟ چلو ہال میں رکھیں گے، کیا ہال میں نہیں، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھیں گے یا ویٹنگ روم میں رکھیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو گھر میں جو سب سے زیادہ محفوظ کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں ایک محفوظ الماری ہوتی ہے، اس الماری میں بھی الگ چابی سے کھلنے والا جو ایک صندوق ہوتا ہے، جو ایک سپریٹ پورشن ہوتا ہے، اس کے اندر باضابطہ اس کو کسی کپڑے میں، کور میں پیک کر کے رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے سونا۔ عام آدمی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر پر جاتا ہے، ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا افیشل آدمی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں 2-4 آدمی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ افیشل آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ ایک جگہ آپ سمجھیے تقریباً 2008 یا 2009 کی بات میں کر رہا ہوں،
دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے میں گیا رات کے وقت میں، ایک مسلمان کی دکان ہے یہیں پیٹرول بنک کے آس پاس، کوئی سامان لینے میں گیا تو میں سامان لینے کھڑا تھا، تو مسجد کے امام صاحب اگر کسی دکان پر جاتے ہیں تو دوسروں کو تھوڑا روک دیا جاتا ہے، پہلے ہمیں سامان دے دیتے ہیں، حضرت آئے ہیں، مؤذن صاحب آئے ہیں، چلو ان کو دے کر کے فارغ کرو، جلدی یہ چلے جائے۔ لیکن دکاندار جو کہ مسلمان تھا اس نے مجھ سے کہا حضرت ایک 2 لحظے ٹھہرو، یہ جو آدمی ہے اس کا سامان پہلے دے دیتا ہوں، اس کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے، لیڈر ٹائپ کا ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، آپ تھوڑا 2 منٹ انتظار کر لو، اس کو دے کر فارغ کر دیتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں۔ تو جو آدمی جس قدر قیمتی ہوگا جس قدر قیمتی ہوگا اور جس قدر لوگ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، ویسے لوگوں کی اسی قدر حفاظت کی جاتی ہے۔ ایم ایل اے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اس کے پیچھے 10-15 گاڑیاں جاتی ہیں یا 10-15 آدمی کم از کم چلے جاتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا گورنر کہیں جائے گا، وہ جو اوباما ہمارے ملک میں آیا تھا، کتنے کروڑ روپیہ صرف اس کے 1 گھنٹہ آنے جانے میں خرچ ہوا، پورے دلی کو انہوں نے کیمرے کے اندر یہ کر دیا تھا، اس قدر سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی، وہ Z+ سیکیورٹی بولتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، وہ سب استعمال کی گئی ہے۔ تو آدمی جس قدر اہم ہوتا ہے، سامان جس قدر اہم ہوتا ہے، اسی قدر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب آدمی تمام چیزوں کو دماغ سے نکال دو 1 منٹ کے لیے، اللہ مجھے معاف کرے، قرآن کو بھی دماغ سے نکال دو 1 منٹ کے لیے، بائبل کو بھی نکال دو اور دوسری جو مذہب کی کتابیں ہیں سب کو نکال دو۔ ایک انسان کا جو نیچر ہے، انسان کی جو فطرت ہے، اس فطرت کو ایز این ہیومن بینگ آپ سوچیں کہ عورت اگر بغیر پردے کے جوان عورت آپ کے سامنے سے گزرے، آپ کے دل میں کوئی خیال آ سکتا ہے یا نہیں؟ آئے گا یا نہیں؟ وہ نہیں، پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ہر انسان کو اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان کے دل میں وہ خوبی ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ پاک نے انسان کو برائی کرنے کی طاقت بھی دی ہے، اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے، تبھی تو اس کا امتحان ہے۔ فرشتے برے کام نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو آرڈر دیتا ہے اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ انسان برائی بھی کر سکتا ہے، اچھے کام بھی کر سکتا ہے، تو انسان کے اندر بری صفت بھی ہے۔ مسجد کا امام ہو یا مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، بے پردہ عورت اگر سامنے آ جائے، دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور بعض لوگوں کا دل شیطان کے وساوس کے بار بار آنے کی وجہ سے اور اس آدمی کا ان وساوس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اور نیک کام وغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے اس قدر اس کا دل ناپاک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر شکل و صورت کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ ہم کیا پاک ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اے اللہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری نہیں سمجھتا ہوں، میرا نفس کبھی بھی مجھے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ پیغمبر ہو کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنے سے مرد فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسی طرح عورت کسی نامحرم کو دیکھے، چاہے وہ بینا ہو نابینا ہو، اس کے دل میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی معلوم ہے، کوئی اقرار نہیں کرے گا، ہر آدمی یہی کہے گا، نہیں حضرت تمہیں بولتے ہیں سو غلط، میرا دل بڑا پاک ہے۔ دل میں رہا تو بس پردہ، دل میں پردہ رہا تو بس، دل میں کھانا کھا لو، دل میں بے پاراں کر لو، دل میں سو جاؤ،
حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو، ایسا ممکن ہے کیا؟ سب بیکار کی باتیں ہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں، چاہے کوئی مفتی صاحب بولے، کوئی حاجی صاحب بولے، کوئی جبہ کبا والا بولے، دل میں ہے تو بس ماں پردہ، آؤ بیٹھو بازو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دل کے اندر میل آ سکتا ہے، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، عورت کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، کبھی اسپتال میں ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے، وہ ایک مجبوری کی بات الگ ہے، اس میں بھی دل کو تھام کر کے اپنا کام کر کے آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال عورت کا جو جسم ہے، عورت کی جو بناوٹ ہے، ساخت ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بڑی ہو۔ ہاں بہت بوڑھی ہو گئی عورت، جسم کے اندر چہرے میں جھلیاں آ گئی ہیں اور بہت بد شکل ہو چکی ہے یا لمبی عمر والی ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیا تو آدمی اتنا فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں ان کا چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو 50 سال سے کم والی ہیں ان سب کے ساتھ فتنہ لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی عورت اپنے محرم کے علاوہ نامحرم کے ساتھ حج پر بھی نہیں جا سکتی۔ کوئی عورت اپنے محرم یعنی اپنا شوہر، بھائی یا باپ، بیٹا، چچا، تایا، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ حج پر بھی جانا چاہے نہیں جا سکتی۔ اللہ کہتا ہے میری بندی تیرا جسم محفوظ رہے، تیری آواز محفوظ رہے، میں اسی پر خوش ہوں، تو میرے گھر کو نہ آ، گھر میں بیٹھ۔ تو آئے گی دوسرے مرد کے ساتھ میرے گھر، لیکن وہ دوسرا مرد تیرے ساتھ تیری آواز سے مزہ لے گا، تیری باتوں سے مزہ لے گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے مزہ لے گا، اور ممکن ہے کہ تیرے دل میں بھی ناپاکی اور ناپاک خیالات آ جائیں۔ اس لیے میرے گھر آ کر تو گناہ معاف کرنے کے بجائے گناہ اپنے سر پر کیوں لے جاتی ہو؟ اپنے گھر پر بیٹھی رہو، میں نے تیرا حج جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے قبول کر لیا۔ تو جس عورت کا کوئی محرم نہیں ہے اس کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے، موت تک وہ انتظار کرے گی کوئی محرم مل جائے، نہیں ملا، مر گئی تو مرنے سے پہلے وصیت کرے گی کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، محرم نہ ملنے کی وجہ سے میں حج پر نہیں جا سکی، لو میرا حج کا پیسہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے تم حج کر کے آؤ۔ یہ کام اس کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ عورت کی اتنی حفاظت، سفر میں عورت نہیں جا سکتی کسی نامحرم مرد کے ساتھ، سفر میں نہیں جا سکتی ہے، محرم مرد ہونا چاہیے اور وہ بھی بالغ ہونا چاہیے، یا بالغ ہونے کے قریب ہو، 13-14 سال کا بچہ ہو اور وہ اپنی ماں کی حفاظت کر سکتا ہو، تھوڑی بہت آواز لگا سکتا ہو، اگر کوئی فتنہ ہو جائے راستے میں تو وہ آواز لگا کر ان کو بلا سکتا ہو، جو لوگ عورت پر حملہ کر رہے ہیں ان کو دھکا مکا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو۔ 12-13 سال کا لڑکا کم از کم ہونا چاہیے، وہ بھی مجبوری میں ہے، ورنہ بالغ بچہ ہونا چاہیے تبھی وہ سفر میں جائے۔ ہم نے جو ہے دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بہن، بیوی سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے فلم کو دیکھتے ہیں، گھروں کو شیطان کا تھیٹر بنایا ہوا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں ہوں، مجھے اس آدمی سے کوئی نفرت نہیں، اس چیز سے نفرت ہے جو گھر کے اندر ہے۔ گھروں کے اندر اتنا بڑا بڑا فلم تھیٹر بنایا ہوا ہے، ماں، بیٹی، بہن سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں، ننگی عورتیں اس میں ناچ رہی ہیں۔ نہیں حضرت، ننگی کہاں ہے، کپڑے تو ہیں، کیا کپڑے ہیں؟ آدھے جسم کے کپڑے، چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اب پورا جسم نظر آ رہا ہے، پتلے کپڑوں کو پہنا جا رہا ہے۔
यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर ने औरत को नाली के गड्ढे में ला करके गिरा दिया। 4 आने 8 आने का जो शैम्पू है उससे लेकर पायलट तक औरत को नंगा करके खड़ा कर दिया। शैम्पू के ऊपर भी औरत का फोटो। क्या उसके बगैर तुम्हारे 1 रुपये का शैम्पू बिक नहीं सकता? साबुन के ऊपर बाथरूम में नौजवान लड़का नहा रहा है और सामने साबुन में उसकी तस्वीर है। बताओ वो नहाएगा या कुछ और करेगा? हर नौजवान जानता है कि इस तरह की चीज़ों से उसके दिल में क्या ख्यालात आ सकते हैं। अल्लाह पाक ने, कुरान ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें पाक मुआशरा दिया है। बल्कि गैर मज़ाहिब में भी पर्दे का एहतमाम है। ऋग्वेद आप ले लीजिए, यहूदियों की किताबों को आप ले लीजिए, उसमें खुद लिखा हुआ है कि औरतें पर्दा किया करें। ये तो बाद के लोगों ने औरत को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज़ादी के नाम पर, इज्जत देने के नाम पर औरत को जलील करके रखा है। रिपोर्ट, सर्वे आप वुमन वायलेंसेस ये लिखिए गूगल के ऊपर और पूरा सर्वे डेटा आप देख लीजिए। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स यूनियन कोई है, उनकी जो रिपोर्ट है आज से 5-6 साल पहले की, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के नीचे जितने भी मुल्क हैं उन तमाम मुल्कों में 6 करोड़ 20 लाख रेप केसेस आए हैं। और ये जितने भी वुमन हरासमेंट केसेस वाले हैं उनका आप सर्वे लीजिए, एक भी इस्लामिक कंट्री उसमें नहीं है। टॉप 10 में एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है। पूरे दुनिया में तकरीबन 50 या 90 के करीब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। कुछ मुकम्मल इस्लामिक हैं, कुछ 80% या 60% इस्लामिक हैं। वहाँ के जो केसेस हैं बहुत कम हैं। हमारे मुल्क में खुद डेली रोज़ाना का जो रिपोर्ट है तकरीबन 80 से 90 ऐसे केसेस आते हैं। वजह क्या है? यही बुराई, पर्दा ना होना। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दे का एहतमाम पहले होता था। आप अगर रामायण वगैरह पढ़ेंगे उसमें सीता जी जो कि एक नेक खातून थी, उनके बारे में लिखा है कि वो हमेशा घूंघट में रहा करती थी। घूंघट का मतलब ऊपर का जो पल्लो है यहाँ से लेकर सीने के नीचे तक आता था और यहाँ आँखों के पास कपड़ा थोड़ा हल्का होता था ताकि नज़र आए। औरतें पुराने ज़माने की, जब तक ये कार, रिक्शा, ऑटो ये सब नहीं आए थे, पालकी में उठाकर ले जाने का जो रिवाज था पहले, उसमें औरतें किस तरह बैठती थीं? मुकम्मल घूंघट है। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिंदू बहनों की मैं बात कर रहा हूँ। वो किस तरह बैठती थी, कल्चर कैसा था पहले कि मुकम्मल घूंघट है और जो उस पालकी को उठाने वाले बंटू जिसको बोलते हैं, काम करने वाले कूली हैं, वो सब एक तरफ हो जाते हैं साइड में। और औरत घर से निकलती है, निकलने से पहले उस पालकी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जिस तरह मैयत को नहलाते वक्त गली में अगर नहलाना पड़ जाए चारों तरफ से पर्दा किया जाता है, इस तरह पर्दा किया जाता था। औरत आकर पालकी में बैठ जाती और पालकी का शटर यानी पर्दा वो बंद होता, फिर वो कूली को आवाज़ दी जाती, वो आकर के उसको उठा कर ले जाता। उस वक्त के आप रिपोर्ट्स अगर देखें, अगर मिलें, तो उसमें साल भर के जो केसेस हैं 1-2 ही आपको मिलेंगे। और आज रोज़ाना 90-100 केसेस हैं लेडीज़ और वुमेन हरासमेंट्स के। वजह क्या है? बेपर्दगी है। औरत का जिस्म गैरों को दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने शौहर के लिए है। औरत को इस्लाम ने पर्दे में रखकर उसके जिस्म की हिफाजत की है। एक एतराज़ ये किया जाता है कि
پردے میں رکھنے کی وجہ سے عورتیں آزاد نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. عورتوں کی ترقی نہیں ہو رہی ہے پردے کی وجہ سے. ترقی کس سے ہوتی ہے بتائیے؟ پورے باڈی سے یا 5 سینسز سے؟ آپ لوگ اسٹوڈنٹس سے بہت سارے، آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا 7ویں کلاس میں 8ویں کلاس میں، انسان کے جسم میں 5 سینسز ہیں. عقل ہے اور آنکھ ہے، زبان ہے، ناک سے سونگھنا ہے اور ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے. یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ انسان کی خصوصیات ہیں جو کہ جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو جانوروں میں ہے ہی نہیں. تو انسان کی ترقی جسم کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کی ترقی عقل کی وجہ سے ہے، نظر کی وجہ سے ہے، سونگھنے کی وجہ سے ہے، چکھنے کی وجہ سے ہے، ٹچ کرنے کی وجہ سے ہے. عورت جو ہے پردے میں رہ کر دیکھ بھی سکتی ہے، سوچ بھی سکتی ہے، اور اپنا ہاتھ اتنا کھلا رکھ سکتی ہے. اور کیا چاہیے؟ سارے پڑھائی لکھائی کے کام سب پردے میں رہ کر کے عورت کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ لوگوں نے اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے عورت کو بازار پر لا کر کھڑا کر دیا. آج دنیا کے اندر جن ممالک میں عورت کے حقوق کے نام پر اس کو آزاد کیا ہوا ہے، اس قدر وہ معاشرہ برباد ہے کہ نعوذ باللہ کہنا اچھا نہیں لگتا، بہن کے ساتھ بھی وہاں زنا ہو رہا. یورپین کلچر، ویسٹرن کلچر ایسے ہی تباہ و برباد نہیں ہوا. شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی، آتے آتے اب یہاں تک زمانہ آگے بڑھ گیا وہاں کا کہ بہن میں، ماں میں، بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. بالکل جانوروں جیسا وہاں پر معاملہ ہو رہا ہے. اور عورت کے حقوق کے نام پر اس قدر اس کو حق دیا گیا کہ اگر ان ممالک میں عورت رات میں 1:30-2 بجے بھی گھر میں آئے تو شوہر اس کو سوال نہیں کر سکتا، ویئر آر یو کمنگ فرام؟ رات میں 1 بجے 2 بجے تم کہاں سے آ رہی ہو؟ نہیں پوچھ سکتا. اگر پوچھے گا عورت چاہے جواب دے سکتی ہے، نہیں تو نہیں جواب دے سکتی ہے، بلکہ کھلم کھلا بول بھی سکتی ہے کہ میں بوائے فرینڈ کے پاس سے آ رہی ہوں. بیٹی اپنے باپ کو بول سکتی ہے، باپ منع نہیں کر سکتا. اگر شوہر نے سوال کر لیا اور اس کو منع کیا، فوراً وہ 190 کو کال کرے گی، اپنے جو وہاں کا فون نمبر ہے، پولیس والا جو بھی ہو اس کو کال کرے گی. رات میں 2 بجے پولیس آ کر اس کو اٹھا کر لے جائے گی. اس قدر معاشرہ تباہ و برباد ہے. کزن بردر کے ساتھ بھی پردہ ہے، کزن بردر کے ساتھ بھی پردہ ہے، دیور کے ساتھ بھی پردہ ہے، جیٹ کے ساتھ بھی پردہ ہے. بہت سارے احکام جو اسلام نے عورت سے متعلق پردے کے بیان کیے ہیں وہ عورت کی حفاظت کی خاطر ہے، اور ساتھ میں مردوں کا دل پاک صاف رہے، اس کی وجہ سے. تو اسلام جو ہے ایک پاک معاشرہ، ایک پاک کمیونٹی بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پردے کا حکم دیا. لیکن آج لوگ اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھاتے ہیں، کبھی نکاح کا مسئلہ، کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی ٹرپل طلاق کا نام لیتے ہیں، کبھی پردے کا، کبھی برقعے کا مسئلہ اٹھاتے ہیں. اللہ پاک نے آج کے دور میں بھی ایسی عورتوں کو پیدا کیا ہے جو اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرتی ہیں، چاہے تنے تنہا ہو اور سامنے سینکڑوں کا لشکر کیوں نہ ہو. کرناٹک کی وہ بیٹی جس کا نام مسکان ہے، اس نے سینکڑوں کی تعداد میں جو سامنے آ رہے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے کہ برقع اتارو اور کالج میں جاؤ ورنہ گیٹ آؤٹ، ان کا جواب دے رہی تھی. نعرہ تکبیر کے ذریعے وہ اپنے ہمت کو، اپنی قوت کو بلند کر رہی تھی اور اپنی حفاظت کو بلند کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بچا رہی تھی. اللہ پاک نے اس ایک لڑکی کی ہمت کی وجہ سے
پورے ملک کے اندر رہنے والی لڑکیوں کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا پورے ملک کے اندر، کہ لڑکی بھی اگر ہمت پر آ جائے، وہ اگر اڑ جائے تو سینکڑوں مرد کو بھی دم دبا کر کے بھاگنا پڑے گا۔ اور وہ جتنے مرد ہیں، نوجوان ہیں بیچارے، وہ کوئی خود سے اس کام کے لیے نہیں آئے، ان کو کسی نے بہکا دیا اور غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے، تھیوری کے حساب سے 28 یا 26 کے بعد ہی انسان کی عقل بڑھنے لگتی ہے، اس سے پہلے تک وہ ابھی میچور نہیں ہے۔ وہ جتنے بچے آئے کالج میں لڑکی کو روکنے کے لیے، وہ سب بچے ہی تھے جن کی ایج 28 سے نیچے ہے، ان کو کسی نے غلط راستے پر ڈال دیا، ورنہ وہ سارے بچے اپنی جگہ ایز این ہیومن بینگ، ایز این اسٹوڈنٹ وہ اچھے بچے ہیں۔ تو اس بچی کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ان کے قریبی رشتہ دار نے اس کو فون کر کے بات کیا کہ بیٹی، سینکڑوں کی تعداد میں تمہارے سامنے آوازیں آ رہی تھی، مرد بھی گھبرا جاتا، مرد بھی ڈر کر کے بھاگ جاتا، ایسے واقعات بھی آئے، لیکن تم نے ان سب کے سامنے اس قدر جرأت اور ہمت کے ساتھ نعرہ تکبیر کیسے بلند کی؟ تو اس بچی نے کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ہمت کو ڈال دیا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو اپنے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن نے جو مجھے حق دیا ہے اس کے حساب سے میں جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا اس کے باپ سے، بتایا کہ میری لڑکی تہجد گزار ہے۔ کیا ہے؟ میری لڑکی تہجد گزار ہے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، اگر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھنے لگ جائیں، دل کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد گزار نہ ہو جائے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بس وہ ایک بندہ ہے اور اس کا خدا ہے۔ جو کہنا ہے دل کھول کر کے اللہ کے سامنے کہہ لو، جتنا رونا ہے رو لو اللہ کے سامنے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو لوہے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہی ایریا ہے، ہمارا ہی اندرا نگر۔ 5 سال پہلے میں نے یہیں بیٹھ کر کے ایک بیان کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہی محلے کی ایک عورت روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے رجب کی پہلی تاریخ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس عورت کا میرے پاس فون آیا، بات چیت ہوئی کہ کیا نماز پڑھنا، کیسے دعا مانگنا وغیرہ۔ اس وقت اس عورت نے بتایا کہ حضرت، جب سے میں نے آپ کا بیان سنا تہجد کی نماز کے بارے میں، اس وقت سے لے کر آج تک میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی برکت میں نے یہ محسوس کی ہے کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، میں بالکل نو ٹینشن ہو کر کے زندگی گزار رہی ہوں۔ بیماری وغیرہ بھی جو ان کو پہلے تھی وہ سب ختم ہو گئے۔ تو یہ تہجد کی نماز کی برکت ہے، تہجد کے بہت سارے انعامات ہیں۔ تو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور روزانہ کی جو دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر کے بندہ اپنے گھر سے باہر داہنا قدم رکھ کر کے نکلتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے کفیتا، تو نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ تیرے لیے کافی ہے، اور ہر طرح کی مصیبت سے تجھ کو بچا لیا گیا، شیطانی حرکتوں سے بھی اور ہر طرح کی فتنوں سے بھی تجھ کو بچا لیا گیا۔ اس طرح کی جو حفاظت والی دعائیں ہیں، اور کھانے پینے کی دعائیں، اور سفر میں آنے جانے کی دعائیں،
ہمارے نوجوان بچے بچیاں اگر پڑھنے لگ جائیں انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو آپ لوگوں نے شروع سے جو بات سنی ہے ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام ایک پاک معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے پردے کا حکم دیتا ہے. عورت کو پردے کا حکم دے کر اللہ نے قید کر کے نہیں رکھا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ اخیر میں آتے ہیں جمعہ میں بیان سننے کے لیے ان کو کچھ ملتا جلتا نہیں، کچھ ان کو نہیں ملتا ہے. کوئی مجبوری میں اگر لیٹ سے آیا ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک بار بھی آپ وقت پر آ کر بیان نہ سنیں تو کیا فائدہ؟ آپ کو دینی اعتبار سے نالج کیسے ملے گا؟ دینی اعتبار سے آپ ترقی کیسے کریں گے؟ نہ فجر کے بعد تفسیر میں لوگ بیٹھتے ہیں، نہ عصر کے بعد درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، درس مسائل میں کوئی نہیں بیٹھتا، اور جمعہ کے بیان میں بھی بالکل اخیر میں جماعت کھڑے ہونے کے وقت آئیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ دین سیکھیں گے؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو آپ وقت پر 12:30 بجے مسجد میں آ جائیں اور مسجد کو فل کر دیں. اگر کوئی واقعی عذر ہے، مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے. اور مرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ڈاکٹر تھا کیا دنیا میں، تو لائر تھا کیا، تو کنڈکٹر تھا کیا، تو فلاں تھا کیا. مرنے کے بعد پوچھا جائے گا تو دنیا میں مسلمان تھا یا کافر. تمہارا اسلام، تمہارا ایمان بچے گا اس وقت جب کہ مسجد سے تمہارا تعلق جڑا رہے، مدرسوں سے تمہارا تعلق جڑا رہے، دین کی باتیں سنیں، دین کی باتوں کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، تبھی مرتے وقت ہمارا ایمان بچے گا. ورنہ ہم ویسے ہی قبروں میں چلے جائیں گے، دنیا دنیا کہہ کر کے کمانے کے پیچھے لگے رہیں گے، جمعہ میں بھی مسجد میں تاخیر سے آئیں گے تو پھر ہمارا ایمان بچے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب دین کی بات نہیں سنتے ادھر ادھر کی افواہوں میں پڑ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.